عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر چاہے ہمارا لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی چالیں چل لیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کچھ کرنے کا سوچیں بھی تو ان کی چالیں الٹی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی عزت کوئی بھی نہیں چھین سکتا، جس کی زندہ دل مثال ہمارے خان صاحب ہیں، جو ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اور اسی لیے ہی عوام کے دلوں میں بستے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ آج کل ہر شخص کی زبان پر بس خان کا ہی نام ہے، کیونکہ ان جیسا بہادر شخص آج تک اقتدار میں نہیں آیا۔ جو خان نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا، لیکن خان کا نام لینے والی ہر زبان خان کو نہیں چاہتی۔ اور یہ بات سن کر آپ کو اور مجھے شدید غصہ آتا ہے کہ چوروں کی طرح کچھ لوگ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی خان کے خلاف بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کی بھی چھترول ہونی چاہیے، کیونکہ ایک سچے لیڈر کو نہ چاہنے والے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ویسے پاکستانی عوام پر ان چوروں کا بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے، جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اور آج کل یہ چور جن کاموں میں اتنی محنت کر رہے ہیں، اگر اتنی محنت قوم کے لیے کی ہوتی تو آج قوم بھی ان سے خوش ہوتی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بس خان کے خلاف سازشیں بنتے رہتے ہیں اور ہر بار اپنے گھٹیا ہونے کا ثبوت دے کر عوام کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں۔ یہ کمسن لوگ روز کسی نہ کسی کو اپنی مکاریوں کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے پارٹی ممبرز بھی شامل ہیں۔ پارٹی توڑ نہیں سکے، اسی لیے الگ الگ طریقوں سے الگ الگ ممبرز کو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ پریس کانفرنس کر کے خان کو چھوڑنے کا بیان دے دیں۔ حیرت والی بات تو یہ ہے کہ یہ لوٹے اب ان ممبرز کو آفرز کر رہے ہیں جن پر یہ ظلم کر چکے ہیں، جن پر بے بنیاد کیسز بنا چکے ہیں، اور اب انہی سے امید کرتے ہیں کہ وہ خان کو اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیں، جو کہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اتنا سب بھی کرنے کے بعد جب ان لوٹوں نے دیکھا کہ کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہوا تو خان صاحب پر مزید الزامات لگانا شروع کر دیے، جس میں خان صاحب کو روز پیشی پر بلایا جاتا ہے۔ مگر سلام ہے خان صاحب کی ہمت کو کہ بے بنیاد الزامات جھیل کر صرف اپنی قوم کی خاطر اتنا سب برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ چور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اور کوئٹہ میں ہونے والے وکیل کے قتل کا کیس بھی خان کے ذمہ ڈال دیا ہے۔ بھلا یہ کیسا قانون ہے، کیسا جاہلانہ دماغ ہے ان مکاروں کا کہ جب بھی کوئی بات ہوگی، کوئی بھی قتل ہوگا تو وہ خان کے ذمہ ڈالا جائے گا۔ اصل نااہلی تو ان چوروں کی ہے جو اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتے، ملک میں ہونے والے کسی بھی جرم کو نہیں روک سکتے۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سابقہ حکومت پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سابقہ حکومت کی غلطی ہے، مگر عوام کا ایک سوال ہے کہ اب جو اتنے عرصے سے حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کون سے جھنڈے گاڑ لیے؟ ہمیں تو آپ کا کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو آپ نے ملک کے لیے کیا ہو۔ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ان کو بس الزامات لگانے آتے ہیں اور بس خان کو گرانے کی کوشش میں ہیں، اسی لیے تو مسلسل خان پر باقی کیسز کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس کا بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جب ایک شخص نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیوں اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، الزامات کی بنیاد پر کیس تو کیے، مگر اس کے ساتھ ایسی ڈرامے بازیاں بھی کی کہ سپریم کورٹ نے خان کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ واہ بھائی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، مطلب بے غیرتی کی حد ہے کہ کوئی بھی انسان اتنا مکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ جس طرح کی چالیں یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ خان صاحب کی عبوری ضمانت پر انکار سے خان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب بھی بول پڑے، جس پر پوری عوام ان کے ساتھ ہے، کیونکہ عوام ایک سچے لیڈر کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتی۔ کھوسہ صاحب کے الفاظ تو نرم تھے، مگر اس لائن کا مطلب بہت سخت تھا، جس میں کھوسہ صاحب نے خان کے لیے اپیل کی کہ میرے کلائنٹ کی جان کو خطرہ ہے اور ان کی ضمانت منظور کی جائے، جس پر عوام بھی کھوسہ صاحب کے ساتھ ہے کہ جب یہ چور الزامات لگا سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں، تو یہ لوگ قتل بھی کر سکتے ہیں، مگر ڈھٹائی کے ساتھ یہ لوگ ہر برا کام کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس سے اب سب لوگ بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کے وکیل کے ساتھ ساتھ خان کے سپورٹرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ خان کو ضمانت دی جائے، کیونکہ یہاں جو قانون لاگو ہیں وہاں کوئی عام آدمی بھی سیف نہیں، اور خان صاحب تو پھر عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ چوروں کی جانب سے کچھ لوگ کھوسہ صاحب کو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جلدی فیصلہ لینے کے لیے آپ چیف جسٹس سے بات کریں، جس پر کھوسہ صاحب کو ان کی اور اعتزاز احسن صاحب کی چیف جسٹس سے پچھلی ملاقات یاد آ گئی کہ کیسے کیسے الزامات لگے تھے اور کیسی کیسی باتیں بنی تھی، جس پر کھوسہ صاحب نے منہ کھولنے والے کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کریں تو طرح طرح کی خبریں بنتی ہیں، جس پر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر وکیل ہونے کے ناطے کام کے سلسلے میں بھی چیف جسٹس سے نہ ملا جائے تو کیا کیا جائے؟ ذرا اس بات کا جواب ان چوروں سے لیا جائے تو ہمیں بھی سکون آئے، مگر یہ چور اتنے قابل ہیں ہی نہیں کہ حق پر سوال کا جواب دے سکیں، بلکہ انہیں تو ٹیوننگ کی ضرورت ہے جو ان کو ان کی حدوں تک قائم رکھے۔ اچھی خاصی چھترول کے مالک ہیں یہ لوگ، مگر فکر نہ کریں، ان کا ٹائم بھی آئے گا۔ جیسے ان لوٹوں نے بوریوں میں پیسے بند کر رکھے ہیں، ویسے ہی عوام نے بھی بوریوں میں ان کے لیے اسپیشل چھتر بند کر رکھے ہیں، بس صحیح وقت آنے کی دیر ہے، پھر ان کا بھی خوب تماشا بنے گا اور یہ لوگ بھی ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے یہ دوسروں کو کرتے ہیں۔